تم سے ٹکرانے والا امیر معاویہ کوئی عام انسان نہیں ہے، پیغمبر کا رازدار ہے، پیغمبر کا کاتب وحی ہے۔ حضرت امیر معاویہ 40,000 فوجیوں کا لشکر لے کے سمندر میں اتر گئے، سمندر کی لہروں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایک طرف عیسائی تھے، دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر تھا، ایک طرف وہ لوگ تھے جن کی رگوں میں شیطانیت تھی، فرعونیت تھی، دوسری طرف وہ لوگ تھے جو اپنا خون محمد کی خاطر پیش کرنے کے لیے اللہ کے حضور حاضر تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے مسلمانوں کو آخری خطاب کیا، اگر تم نے روم کے بادشاہ کے بری بیڑے کو مقابلہ کر کے ہلاک کر دیا تو مسلمانوں جنت کی ضمانت تمہیں امیر معاویہ دیتا۔ مسلمان تیار ہوئے اور وہ عورت جو اپنے خامد کے ساتھ عبادہ بن صامت کے اندر ساتھ اپنے پردے کے اندر اس لشکر میں شامل ہیں۔ مسلمانوں کا یہ قافلہ روم کی سلطنت سے ٹکرایا اور امیر معاویہ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند اور دنیا کو بھر نے دیکھا کہ عجم تو عجم، عرب تو عرب، حتیٰ کہ 64 لاکھ مربع میل سے حضرت امیر معاویہ نے اسلام کا پرچم اڑایا۔ لوگ کہتے ہیں کون امیر معاویہ؟ آؤ اسلام کی تاریخ میں تمہیں دکھاؤں۔ 40 سال 8 مہینے اور بعض محققین کے مطابق 41 سال اور 8 مہینے امیر معاویہ نے اسلامی نظام سلطنت پہ حکمرانی کی۔ آپ 19 سال گورنر رہے اور 22 سال تک باقاعدہ سلطنت کے خلیفہ رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر میرے پیغمبر سے محبت دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ، غسان کے ملک کا ایک شہزادہ ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا مدینہ کے قرب و جوار سے گزر رہا تھا، اس کو پتا چلا کہ جہاں کوئی محمد عربی موجود ہے، اسلام کی بات کرتے ہیں، محمد عربی اسلام کی دعوت دیتے ہیں، یہ کوئی محمد ہے جن کا تذکرہ تورات میں موجود ہے، جن کا تذکرہ انجیل میں موجود ہے۔ اس نے کہا اپنے لشکر والوں کو تم یہی ٹھہرو، میں اس محمد عربی کی زیارت کرتا ہوں۔ وہ غسان کا بادشاہ کا شہزادہ اپنے لشکر کے ساتھیوں میں سے اکیلا محمد عربی کے سامنے حاضر ہوا۔ آقا انعامدار مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورت اونٹ پہ سوار ایک شہزادہ اپنی اونٹنی کو مسجد نبی کے باہر باندھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، کہنے لگے سونے کی تار کشی کا جوڑا پہنا ہوا ہے، پیغمبر کی مجلس میں آتا ہے۔ آقا نے پوچھا کون ہے؟ بتانے لگا میں غسان کے بادشاہ کا شہزادہ ہوں۔ فرمایا تشریف رکھیے۔ آپ نے خاطر تواضع کی، خدمت کی، دین کی دعوت پیش کی۔ شہزادہ کہنے لگا میں اپنے والد کے حکم کے بغیر اور اپنی رعایا کے مشورے کے بغیر اس دین کو قبول نہیں کر سکتا، البتہ میں آپ کی شخصیت سے بڑا متاثر ہوا ہوں، میں آپ کی ذات سے بڑا متاثر ہوا ہوں۔ اپنا کوئی غلام بھیجیے میرے ساتھ، میں اس کو چند تحفے تحائف دے دوں جو آپ کو پیش کرے۔ حضرت آقا انعامدار محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ نبی الانبیاء آخر الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آپ کو امیر معاویہ نظر آئے، فرمایا امیر معاویہ اس شخص کے ساتھ چلے جاؤ، تمہیں چند تحفے تحائف دے گا، وہ لا کر کے لے آؤ۔ پیغمبر کے علم میں نہیں تھا کہ اس کا لشکر کتنے فاصلے پہ ہے۔ امیر معاویہ جوتا تلاش کرنے کے لیے مسجد کی چار دیواری کی طرف جانے لگتے ہیں۔ وہ غسان کا بادشاہ کہتا ہے او امیر معاویہ اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، میں تیرا انتظار کروں۔ حضرت امیر معاویہ پیغمبر کی طرف دیکھتے ہوئے اس شہزادے کے ساتھ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوپہر کا وقت ہے، عرب کی گرمی ہے، امیر معاویہ تپتی ریت پہ پاؤں اٹھاتے اور رکھ کے چلے جاتے ہیں۔
آپ کے پاؤں زخمی ہونے لگے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا بادشاہ کے شہزادے مجھے بھی اپنی سواری پہ بٹھا لو۔ شہزادہ کہنے لگا تو محمد کا نوکر اور میں بادشاہ کا شہزادہ، تجھے اپنی سواری پہ بٹھاؤں، میری غیرت دوبارہ نہیں کرتی۔ تھوڑی دیر اور چلے، حضرت امیر معاویہ کہنے لگے شہزادے تو سواری پہ بیٹھا ہے، مجھے اپنا جوتا تو دے دے۔ کہنے لگا تو محمد کا نوکر اور میں بادشاہ کا بیٹا، تجھے کیسے جوتا دے دوں؟ حضرت امیر معاویہ 6 میل اس کے ساتھ چلتے ہیں، وہ چند تحفے تحائف دیتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ ان کو لے کے پیغمبر کی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں۔ آقا انعامدار امیر معاویہ کے قدموں کی طرف دیکھتے ہیں، فرماتے امیر معاویہ جوتا کہاں تھا؟ فرمایا میرے پیغمبر حکم آپ کا ہو اور ہم اپنی ضروریات کو دیکھنے لگ جائے۔ امیر معاویہ کی غیرت دوبارہ نہیں۔ آقا انعامدار نے بے ساختہ اپنی زبان سے جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے قد اعلن امتی امیر معاویہ، فرمایا دنیا کے لوگوں قیامت تک کے آنے والوں سن لو، میری امت میں سب سے زیادہ برداشت والا، سب سے زیادہ صبر والا اگر کوئی دیکھنا ہے تو امیر معاویہ۔ وقت نے پلٹا کھایا، زمانہ بدلا، کہتے ہیں نا کہ وقت ایک جگہ نہیں رہتا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہم لوگوں کے درمیان دن الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں، کبھی اچھا وقت آتا ہے کبھی برا وقت آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اچھے وقت میں کبھی اپنے عزیزوں کو نہ بھولو، برے وقت میں آنے میں دیر نہیں لگتی۔ شہزادے نے کیا کہا تھا کہ تو محمد کا نوکر اور میں غسان کے بادشاہ کا شہزادہ۔ وقت گزرتا گیا، زمانہ چلتا چلا گیا، حضرت ابوبکر کا دور آیا، زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کا دور آیا، چلا گیا، حضرت عثمان غنی کا دور آیا۔ آپ کے دور میں وہی غسان کا بادشاہ فوت ہو گیا، بیٹا تخت نشین ہوا، حضرت عثمان کا دور گزر گیا، حضرت علی کا زمانہ گزرا، حضرت امیر معاویہ کا دور خلافت شروع۔ آپ نے ایک لشکر کی تشکیل کی، جاؤ غسان کو سب سے پہلے ان کے رہائشیوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو اسلام کی دعوت دیں، مان جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو جزیے پہ مجبور کرنا، نبی نہ تسلیم کرے تو جنگ کا اعلان کر دینا، قیدیوں کو میرے پاس لے آنا اور خود وہاں اس کی کمان سنبھال لینا۔ مسلمانوں کا ایک لشکر پہنچا، مقابلہ شروع ہوا، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ رب کائنات نے اس ملک میں اندر مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ 4000 قیدی لے کر مسلمانوں کا لشکر امیر معاویہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ ان قیدیوں میں وہ غسان کے بادشاہ کا شہزادہ بھی موجود تھا۔ امیر معاویہ کی آنکھوں نے جب اس کو دیکھا فرمایا اس کے پاؤں سے بیڑیاں کھول دو، ہاتھوں سے ہتکڑیاں کھول دو، فرمایا کہ تو میرا 1 مہینے کے لیے اس دسترخوان کا مہمان خاص ہے۔ سوچنے لگا کیا بات رہے، اتنی نرم گوشہ، اتنی محبت۔ امیر معاویہ نے کہا 1 مہینے کے بعد جب پورا ہو جائے مہینہ، اجازت دینا تجھے جانے دوں گا۔ 1 مہینہ شاہی دسترخوان پہ کھانا کھایا، جانے لگے۔ امیر معاویہ نے 3 سرخ اونٹ لیے، کہا کہ جاؤ ان پہ سوار ہو کے اپنے ملک چلے جاؤ، 10,000 اشرفیاں بطور ہدیہ دی۔ جب جانے لگا علاقے والوں سے پوچھتا ہے لوگوں یہ رام دل بادشاہ مجھے بتاؤ تو صحیح کون ہے؟ امیر معاویہ کے ان غلاموں نے کہا یہ محمد عربی کا نوکر ہے، یہ محمد کا وہی غلام ہے جس کا نام امیر معاویہ
ابھی اسلام کی دعوت نئی شروع ہوئی تھی، اسلام کی دعوت نئی شروع ہوئی تھی۔ حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ کے والد، اسلام کے سخت ترین مخالفوں میں سے ایک۔ بدر کا مارکا لگا، باپ کہنے لگا امیر معاویہ میں بدر کے لشکر کا سردار ہوں، کمانڈر ہوں، میرے ساتھ چلو اور بدر کا مارکا لگا۔ حضرت امیر معاویہ کہنے لگے میری کوئی ذاتی مجبوری ہے، میں نہیں لڑ سکتا۔ وقت گزر گیا، 2 سال کے بعد آقا انعامدار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حضرت ابو سفیان اسلام لے آئے۔ چند دنوں کے بعد امیر معاویہ بھی اسلام لائے۔ ایک دن مسجد نبی میں بیٹھے آقا انعامدار نے پوچھا امیر معاویہ کیا ماجرا تھا؟ بدر کے اندر تیرا والد ہمارے مقابلے میں مکہ کا سب سے بڑا سردار تھا، تو کیوں نہیں ہمارے مقابلے میں آیا؟ حضرت امیر معاویہ کہنے لگے آقا انعامدار میرے والدین آپ کے جوتوں پہ قربان۔ امیر معاویہ کے دل میں اس وقت بھی آپ کی محبت تھی، لیکن والد کے روب کی وجہ سے میں ایمان نہیں لا سکتا۔ یہ چیزیں تاریخ کیوں چھپاتی ہے؟ میرا سوال ہے ان مورخین سے جنہوں نے تاریخ کے سیاہ راہ کو گندا کیا اور دنیا کے ان عیاش حکمرانوں سے تاریخ کی اوراق بھرے، لیکن اس عظیم المرتبہ خلیفے سے ان کی تاریخ بیان کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے متعلق آج یہ بات کھولتا چلا جاؤں، امیر معاویہ کو ہم نے آج تک تاریخ کی نظر میں نہیں دیکھا۔ ہم امیر معاویہ کو پیغمبر کا صحابی مانتے ہیں، پیغمبر کا وہ بھائی مانتے ہیں جس کی بہن ام حبیبہ ہماری والدہ ہے، پیغمبر کے نکاح میں آئی اور ام المومنین بننے کا لقب پایا۔ کوئی کہے کہ امیر معاویہ کو میں تاریخ کی نظر سے دیکھتا ہوں، نہیں، ایسی تاریخ جو صحابہ کرام کے نقائص بیان کرے، ہم اس تاریخ کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں۔ سن لو شہید پور کے نوجوانوں، مسلمان صحابہ کرام کو تاریخی نہیں بلکہ قرآنی شخصیات تسلیم کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کون ہیں؟ قرآنی شخصیات ہیں۔ کون ہیں؟ قرآنی شخصیات ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب دلیل دو، الحمدللہ مدرسے میں پڑھانے والے ملا اور مولوی ہیں، کوئی اسکالر نہیں، کوئی اپنے آپ کو کہنے والے نہیں کہ فلاں یونیورسٹی کے ہیں۔ ایسی تاریخیں اور ایسی تاریخیں ایسے اذہان پہ لعنت بھیجتے ہیں جو صحابہ کرام کی لڑائیوں کو واضح کرے۔ تم کون ہوتے ہو؟ ہمارے لیے سند شاہ ولی اللہ ہے، ہمارے لیے سند حسین احمد مدنی ہے، ہمارے لیے سند عبد الشکور لکھنوی فاروقی ہے، ہمارے لیے سند اشرف علی تھانوی ہے، ہمارے لیے سند عبد الرشید لکھنوی ہے، ہمارے لیے سند امداد اللہ مہاجر مکی ہے، ہمارے لیے سند حق نواز ہے، ہمارے لیے سند مورخ اسلام مولانا ضیاء الرحمن ہے۔ ہم اپنے علماء کو جنہوں نے چٹائیوں پہ بیٹھ کے علم حاصل کیا، ہمیں پڑھایا، ہم انہی کی ترجمانی کرتے ہوئے گلی گلی میں آزاد صحابہ کرام کی عزت و منزلت کا ڈنکا بجا کے چھوڑیں گے۔ اور یاد رکھو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اگر کوئی یہ کہتا ہے علی کے مخالف تھے، اس سے اعتراض کا جواب دیتا جاؤں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت مولانا صاحب 2 بندوں کی لڑائی ہو، دونوں میں سے ایک تو لڑائی میں خطا پہ ہوتا ہے، ایک حق پہ ہوتا ہے، ایک خطا پہ ہوتا ہے، آپ کیسے کہتے ہو کہ دونوں حق پہ تھے، دونوں جنتی ہیں؟ میں نے کہا اگر تجھے تاریخ کے ترازو میں تولوں تجھے بات سمجھ نہیں آئے گی۔ آؤ حضرت موسیٰ کے دور میں چلو، 2 پیغمبر ہیں، آپس میں جھگڑا ہوا، قرآن کہتا ہے دونوں ٹھیک ہیں۔ حضرت موسیٰ واپس آئے، ہارون کی داڑھی کو پکڑ کے منہ پہ تھپڑ مارنے لگے۔ کسی نے کہا موسیٰ کیا بات ہے؟ قرآن کہتا ہے موسیٰ اس وجہ سے حق پہ تھا کہ لوگ گمراہ ہو گئے، حضرت ہارون اس وجہ
کی خاطر تھی اور امیر معاویہ کی لڑائی دونوں کی دین کی خاطر تھی. اور اگر کوئی دو بھائی دین کی وجہ سے لڑتے ہیں، فقہ کا مسئلہ ہے، دونوں جنتی ہیں اور وہ لڑائی دین کی مخالفت کا باعث نہیں بلکہ سربلندی کا باعث بنی ہے. اگر مزید سمجھنا چاہتے ہو نیچے آتے عام سی مثال مسجد کی ہے. ایک مولوی صاحب کسی مسجد میں جاتے ہیں، یہ مدرس کسی مدرسے میں جاتا ہے. دنیا کا مزاج ہے، کوئی نبی تو نہیں ہے، صحابہ تو نہیں ہے، آپس میں چکرش ہو گئی. مسجد انتظامیہ نے مولوی صاحب کو جواب دے دی. مولوی صاحب نے سیت پور سے نکل کے علی پور میں جا کے اپنا ادارہ بنا لیا، اپنی مسجد بنا لی. وہاں بھی دین کا کام ہونے لگا، یہاں بھی دین کا کام ہونے لگا. مجھے بتاؤ یہ اختلاف زحمت تھا یا رحمت تھا؟ زحمت تھا یا رحمت تھا؟ اس لیے کبھی اپنی مجلسوں میں یہ نہ کہا کرو فلاں لڑتے تھے، فلاں ایسے تھے. یہ بتاؤ ہم کون ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے. آپ نے فرمایا امیر معاویہ کیا چاہتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ نے کہا میرے پیغمبر دنیا بڑی عجیب ہے، یہ زمانہ کسی کا نہیں ہے، آخرت کے لیے مجھے سرٹیفکیٹ دے دے، مجھے بتا دے کہ میرا آخرت میں حشر کیا ہوگا. آقا انعامدار کو اعتماد تھا، میرا صحابی ہے. فرمانے لگے کہ امیر معاویہ جاؤ، قیامت کے دن یوم یبعث اللہ یوم القیامت. امیر معاویہ فرمایا وعلیہ رداء من نور الایمان. امیر معاویہ قیامت کا دن ہوگا جب تو اپنی قبر سے اٹھے گا، چہرے پر ایمان کی چادر ہوگی. ہم ان پہ اعتراض کریں ہمیں جچتا ہی نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اگر جغرافیائی حدود کے تناظر میں دیکھا جائے، آپ کے ملک پاکستان جیسے 65 ممالک مل جائے تو امیر معاویہ کی حکمرانی پوری ہوتی ہے. اور ہم اس کے متعلق اعتراض کریں. میرے دوستو آج کی مجلس کا یہ خلاصہ اور آج کی مجلس کی یہ روح اپنے دلوں میں لے کر کے اٹھو کہ کبھی کسی پیغمبر کے صحابی کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھیں انشاءاللہ. اور اگر کوئی ایسی بات کرے ڈنکے کی چوٹ پر اس کو جواب دیں گے میرے صحابہ نے پیغمبر کے لیے جان دی، کامیاب ہوئے. اور میرا ایمان ہے اگر ہم پیغمبر کے صحابہ کی خاطر اپنا ذہن استعمال کریں، اپنا مال استعمال کریں، اپنی جان استعمال کریں، جیسے صحابہ پیغمبر کا دفاع کر کے کامیاب تھے، ہم صحابہ کا دفاع کر کے انشاءاللہ کامیاب تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک اور اعتراض کا جواب. لوگ کہتے ہیں اہل بیت کے مخالف. کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت کے مخالف. یاد رکھو اس ذمہ دار منبر سے ایک اور بات بھی کہتا چلوں. میرے پیغمبر کے اہل بیت اور صحابہ ہمارے لیے دو آنکھوں کی مانند ہیں. اہل بیت ہماری دائیں آنکھ کا نور ہے اور صحابہ ہماری بائیں آنکھ کا نور ہے. نہ اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے اگر کسی شخص نے امیر معاویہ کی محبت میں حضرت علی کو گالی دی وہ بھی ایمان میں نہیں رہا، اور کسی شخص نے علی کی محبت میں امیر معاویہ کو گالی دی اس کا بھی ایمان باقی نہیں ہے. کیوں؟ حضرت امیر معاویہ کے پاس مال غنیمت آیا، اس مال غنیمت میں یمنی جبہ آیا. کسی نے کہا یہ کس کو دو گے؟ فرمایا امیر معاویہ پیغمبر کے نواسے جن کے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا الحسن والحسین سجدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا امیر معاویہ جنت کے شہزادے کو دنیا میں شہزادوں والا لباس حضرت حسن ابن علی کو پہنائے. اس منہ سے ہم کہتے ہیں کہ امیر معاویہ اہل بیت کے. میرے دوستو
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر مزید محبت دیکھنا چاہتے ہو، آؤ حضرت امیر معاویہ نے سب سے زیادہ وظیفہ جن کے لیے جاری کیا وہ شخصیات اہل بیت تھی۔ فرماتے تھے کہ امیر معاویہ کا مال اہل بیت پہ نہ لگا تو امیر معاویہ کو کیا ضرورت ہے حکمرانی کرنے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی رحم دل انسان تھے۔ آپ کی مجلس میں ایک مرتبہ ایک شخص آیا، اس نے کسی بات کی تمنا کی، حضرت امیر معاویہ کے پاس وہ چیز دستیاب نہیں تھی۔ سال جانے لگا، اسی مجلس میں حضرت سعید خدری بیٹھے تھے، کہنے لگے امیر معاویہ اگر آپ وہ چیز نہیں دے سکتے تھے کچھ اور دے دیتے۔ حضرت امیر معاویہ نے سائل کو واپس بلایا، وقت کا خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگے اور فرمایا گھنٹوں تک روتے رہے کہ کہیں کل اللہ کے دربار میں امیر معاویہ کی شکایت نہ کرے۔ اور پھر حکمرانی کی ویسی ہوتی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 41 سال 8 مہینے تک دنیا اسلام پہ اسلامی سلطنت کا پرچم لہراتے ہوئے آپ ملک شام میں وفات پاتے ہیں، اور اپنی وفات سے قبل لکھتے ہیں، ایک خط دنیا کو لکھتے ہیں، اگر میری حکمرانی میں میرے مرنے کے بعد کوئی خلیفہ وقت، کوئی گورنر اسلام کی پاسداری نہ کرے، امیر معاویہ کی وصیت ہے ان کو اعلیٰ عہدوں سے ہٹا دینا۔ امیر معاویہ کی حکمرانی اسلام کے لیے، امیر معاویہ کی جنگیں اسلام کے لیے، امیر معاویہ کی جدوجہد اسلام کے لیے، امیر معاویہ کا غصہ اسلام کے لیے، امیر معاویہ کی رحمدلی اسلام کے لیے، امیر معاویہ کی لڑائی اسلام کے لیے، امیر معاویہ کا نرم گوشہ اسلام کے لیے، امیر معاویہ کی دولت اسلام کے لیے، امیر معاویہ کی جوانی اسلام کے لیے، امیر معاویہ کا بڑھاپا اسلام کے لیے، امیر معاویہ پیغمبر کے صحابہ میں وہ شخصیت ہے جس نے جوانی بھی اسلام کو دی، بڑھاپا بھی اسلام پہ قربان کیا۔ کتنا ٹائم ہے؟ آخری بات کر کے بات کو ختم کریں۔ میرا یہ موضوع جس حد تک میں بیان کر سکتا تھا، آج کے وقت کے پیش نظر میں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی، عملی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام خدمات کو آپ کے سامنے پیش کیا، اور آج کی مجلس میں ان اختتامی مراحل میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، آج کے دور میں سب سے بڑی فضا یہ بنائی جاتی ہے کہ آج کے نوجوان کو اپنے علماء سے کاٹا جاتا ہے، اپنے بڑوں سے کاٹا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یاد رکھو، اسلام پہ جب کبھی بھی مشکل وقت آیا ہے، جب کبھی بھی کٹھن حالات آئے ہیں، سب سے پہلے اسلام کے سامنے اسلام کی دفاع کرنے والے اور اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے والے یہ مولوی تھے، یہ ملا تھے، یہ مسجد کے امام تھے۔ جاؤ ہندوستان بر صغیر کی تاریخ کو اٹھاؤ، حضرت حسین احمد مدنی کے اس لشکر کو دیکھو، انگریز نے مولویوں کے خلاف گھیرا تنگ کیا، دہلی سے لے کے پشاور تک مولویوں کی لاشیں رکھی ہوئی تھی، علماء نے اپنا خون دے کے پہلے ہندوستان آزاد کروایا انگریز کے جنگل سے، اور پھر پاکستان کو آزاد کروایا۔ مولویوں نے اس ملک کو اپنے ہاتھ سے آزاد کروا کے مولانا شبیر احمد عثمانی نے کراچی کی سرزمین پہ پاکستان کا پرچم بلند کیا، مولانا ظفر احمد عثمانی نے ڈھاکہ کی سرزمین پہ پاکستان کا سب حراوی پرچم بلند کر کے دنیا کو پیغام دیا۔ اس سرزمین کے وارث علماء ہیں، لیکن بڑے درد دل سے، بڑے اپنے سانحہ میں کہوں گا،
آج بھی تمہارے ملک کی جیلوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی قید و بند کی سعودتیں برداشت کر رہے ہیں تو وہ تمہارے مولوی ہیں۔ کیا جرم ہے ان مولویوں کا؟ کیا قصور ہے ان علماء کا جو تمہیں دین کی راہ دکھائیں، جو تمہیں دین کا مسئلہ بتائیں، تم جیلوں میں بند کر دیتے ہو؟ آج بھی اگر رات کی تنہائیوں میں کسی کے گھر میں چھاپا پڑتا ہے تو وہ تمہارے محلے کا غریب ترین شخص مولوی ہے، اور تم کہتے ہو ان مولویوں کو کیا کریں؟ میرے عزیز دوستو، اپنی مجلس سے علماء کے متعلق اپنا ذہن صاف کر کے اٹھے، اپنا سینہ کشادہ کر کے اٹھے۔ اگر آج بھی مشکل وقت آتا ہے، سب سے پہلے مسجد کے امام کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، سب سے پہلے ان پہ مشکل وقت آتا ہے۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، فرمانے لگے مولوی تم سے چندہ مانگتے اور تم کیا دیتے ہو؟ 10 روپے، 20 روپے، زیادہ ہمت کرو گے 100 دے دو، 500 دے دو، 1000 دے دو گے، لیکن باتیں مولوی کو 10,000 کی سناتے ہو۔ فرمانے لگے اگر علماء دین کا کام چھوڑ کے، مسجد مدرسہ چھوڑ کے اپنا کاروبار کرنا شروع کر دے تو یاد رکھو دنیا داروں سے اچھا کاروبار کر سکتے ہیں، لیکن اشرف علی تھانوی تمہیں پیغام دیتا ہے 50 سال کے بعد تمہاری نسل میں کوئی مولوی نہیں پیدا ہوگا، کوئی دیندار پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ علماء تمہارے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں، اسلام کا صحیح چہرہ رکھتے ہیں، اسلام کے حقائق رکھتے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی تقاضا کرے تو دل کھول کر اعتماد کرتے ہوئے ان کے ساتھ چلا کریں۔ مجھے رانا عظیم صاحب نے شروع میں بات کی کہ ہماری مسجد کے تعمیر کا کام جاری ہے،